رب زدنی علما الف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابن مسعود قرآن پڑھو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں اس کو پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے امتی سے سنوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا گیا. تھوڑی دیر بعد جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اسی طرح حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھوں. جب میں نے عرض کی تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو آپ پر رقت طاری ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، اللہ پاک نے تیرا نام لے کر حکم فرمایا ہے. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں رونے لگا. حضرت ابی بن کعب کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. آپ اس امت کے بڑے قرہ حضرات میں سے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب تراویح ہوتی تھی تو حضرت ابی بن کعب ہی تراویح پڑھایا کرتے تھے. رمضان المبارک آ گیا میرے عزیز دوستو. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور ہمارے اسلاف سے اور بزرگوں سے تو یہ بات ثابت ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. ہمارا پروگرام الف لام میم، ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ جس میں ایک سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے جس کی ترتیب ذرا مختلف ہوگی. جو بھی اس ترتیب کو سب سے کم وقت میں ٹھیک کرے گا وہ اس نشست خاص پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا علمی سفر شروع ہوگا. تیار ہیں آپ حضرات؟ اس سے پہلے کہ میں ان حضرات سے سوال پوچھوں پہلے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں. جی میرے بائیں جانب ہیں عائشہ ظفر صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی عمران ارشد صاحب، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں کلثوم نعیم صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی منصور احمد صاحب، اور میرے دائیں طرف بھائی اقتدار علی صاحب ہیں. اقتدار بھائی کی بینائی بہت کمزور ہے لیکن ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی محبت سے ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں. ان کی مدد کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے ذیشان جس کا نام ہے، یہ ان کی مدد کریں گے. ان کے ساتھ بھائی کمال مختار صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بھائی عرفان ادریس صاحب اور پھر آخر میں بھائی سید عارف مصطفیٰ صاحب. آپ حضرات تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ ہمارا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ان الفاظ کی مدد سے جملے کو صحیح ترتیب دیجئے. اے آخرت کی، بی دنیا، سی ہے، ڈی کھیتی. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپشنز صحیح ہیں بی، اے، ڈی اور سی. 5 کنٹسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی عمران ارشد صاحب نے. بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو. تشریف لائیے، آئیے. جی عمران صاحب مبارک. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بھارت ٹیلی کام میں جاب کر رہا ہوں. اچھا جی جی. کہاں پر؟ لاہور میں. لاہور میں. کہاں؟ تو لاہور سے آئے ہیں ماشاءاللہ. جی لاہور. اللہ آپ کو مبارک کرے. عمران تیار ہیں؟ یس. 14 سوال کریں گے آپ سے انشاءاللہ. 14 سوالوں کے جواب دے دیے. 28 لاکھ روپے آپ کے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ان 28 لاکھ روپے تک ہم 3 مرحلوں میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں اگر آپ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. یہاں سے دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے. 7 سوالوں کے جواب اگر آپ نے دے دیے 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے.
پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں, جو آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھوایا اپنے رفیق سے مدد لے سکتے ہیں, اور جو ہمارے مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہمارے راہبر, آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں. یہ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. 30 سیکنڈ سے جواب دینے کے لیے. اس کے بعد 7ویں سوال تک 45 سیکنڈز ہیں. پھر اس کے بعد وقت کی کوئی قید نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تیار ہیں؟ پوچھوں سوال؟ جی. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے, نماز فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ اے 1 مرتبہ, بی 2 مرتبہ, سی 3 مرتبہ, ڈی 4 مرتبہ. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں کال کرنا چاہوں گا. کس سے؟ فرینڈ. روکیں جی, وقت روک لیں. اچھا, تو یہ رفیق کون ہیں آپ کے؟ دوست. پوچھیں عمران. جی مولانا صاحب, نماز فجر کی اذان میں صلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کتنی مرتبہ ادا کیے گئے ہیں؟ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ٹھیک ہے جی, کیا کرنا ہے جی؟ لاک کر دیں. کیونکہ اچھا جی, مجھے بھی 2 مرتبہ لگ رہا تھا. دکھائیں جی. سبحان اللہ, اللہ مبارک کرے. 2 مرتبہ. اگلے سوال کے لیے تیار؟ اب کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے, عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ تھے؟ اے 5 صحابی, بی 7 صحابی, سی 9 صحابی, ڈی 10 صحابی. 10 صحابہ. پکی گل ہے. عشرہ از فار 10. اچھا جی. عشرہ مبشرہ جن کو 10 لوگوں کو خوشخبری دی گئی. اچھا جی, 10 کی جی کر دوں جس کو محفوظ؟ جی بالکل کریں جی, آپشن ڈی کو محفوظ کر دیں. عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ تھے؟ دکھائیں جی. مبارک, بہت مبارک. 10,000 روپے ہو گئے, پہلی منزل پہ پہنچ گیا. تو اگلی منزل پہ چلنا ہے. تیار ہیں جی؟ مستعد؟ جی جی. نروسنس کم ہو گئی بالکل. اب 45 سیکنڈ سے تیرے پاس جواب دینے کے عمران بھائی, مستعد ہو کے جواب دینا ہے کانفیڈنس سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے. 45 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازا تھا؟ اے حضرت ہود علیہ السلام, بی حضرت صالح علیہ السلام, سی حضرت یعقوب علیہ السلام, ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں, موسیٰ علیہ السلام. پکی بات ہے؟ شور. سوچ لے یار. 100%. اچھا جی, کہاں پڑھی ہے؟ بہت جگہ پڑا ہوا. اچھا, کر دوں محفوظ؟ جی جی کر دیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن ڈی صحیح جواب. بریک کے بعد. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. جی خوش آمدید. میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازا تھا؟ میرے بھائی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. آئیں دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. مبارک, ماشاءاللہ. یہ تو تجھے دعائیں لگ رہی ہیں, اب ہماری شورا کی دعائیں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. من جو تھی نا, کوئی ایک میٹھی سی چیز تھی, اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا. یہ آسمانی غذا ان کے اوپر آتی تھی. جی جی جب اللہ پاک نے یہ جب مصر سے نکل کے وادی سینا میں آئے ہیں نا, جی تو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں آنا شروع ہو گئی ان کی طرف. جی ہاں, 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے. چوتھے سوال کی طرف چلیں. جی بالکل. چلو جی, چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں جی. چوتھا سوال یہ ہے, وہ کون سی خاتون ہیں کہ جن کے نام پر قرآن کریم میں پوری سورت اتاری گئی ہے؟ وہ کون سی خاتون ہیں؟ اے حضرت آسیہ, بی حضرت حوا, سی حضرت مریم, ڈی حضرت صفورہ علیہ السلام. ہاں جی, حضرت مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام. بالکل. پکی گل ہے گی. شور. اچھا جی, محفوظ کر دوں؟ جی. کدھر ہے, کون سے پارے میں یہ سورت؟ 16ویں پارے میں. ٹھیک ہے جی, سورہ مریم تو 16ویں پارے میں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, کریں جی اس کو محفوظ. جواب صحیح ہے بھائی جان.
تو عمران تو فل سپیڈ میں آگے نکل رہا ہے इंशाल्लाह आगे پکی بات ہے عمران بھائی इंशाल्लाह آپ کے لیے دل سے دعا ہے میری इंशाल्लाह اللہ پاک آپ کو کم از کم عمرے پہ تو لے جائے बिल्कुल मेरी बहुत ख्वाहिश है کیا پہلے बहुत ज़्यादा नहीं फर्स्ट टाइम इसलिए बहुत हसरत ہو بڑا مزہ ہے एक्चुअली मुझे और मेरी मिसेज को मुझसे भी ज़्यादा है اچھا وہ لگتا ہے اس کی دعائیں لگ رہی ہیں لائے ان کو ساتھ میں नहीं वो लाहौर में لاہور میں जी چلو 5ویں سوال کے لیے تیار जी बिल्कुल ٹھیک ہے جی 5واں سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے عمران بھائی وہ یہ ہے کون سے خلیفہ راشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اے حضرت عمر فاروق بی حضرت ابوبکر صدیق سی حضرت علی المرتضیٰ ڈی عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین हज़रत अली मुर्तज़ा حضرت علی المرتضیٰ کن کے بیٹے تھے अबू तालिब وہ آپ کے کون تھے चचा جی آپشن سی کو محفوظ کریں جی حضرت علی المرتضیٰ دکھائیں جی پانچ صحیح ہو گئے عمران بھائی میری دل سے خواہش ہے اللہ تجھے لے جائے इंशाल्लाह 5 سوالوں کے جواب دے دیے چھٹا سوال جو عمران بھائی کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے پورے قرآن میں الف لام میم کا لفظ کتنی بار آیا ہے اے 4 مرتبہ بی 5 مرتبہ سی 6 مرتبہ ڈی 7 مرتبہ یہ ذرا مشکل ہے जी मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा مفتی صاحب سے پوچھیں گے روکیں جی مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت پورے قرآن میں الف لام میم کا لفظ کتنی بار آیا ہے اے 4 مرتبہ بی 5 مرتبہ سی 6 مرتبہ ڈی 7 مرتبہ جی حضرت جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جہاں تک اس سوال کا جواب کا تعلق ہے تو وہ تو میں فوراً بتا دیتا ہوں کہ 6 مرتبہ الف لام میم کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں ٹھیک پھر مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر باقاعدہ الف لام میم کا لفظ استعمال فرمایا ٹھیک اور یوں ارشاد فرمایا انا لا اقول الف لام میم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورے کا پورا ایک حرف ہے ٹھیک بل الف حرف لام حرف و میم حرف الف ایک الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے خلاصہ یہ نکلا الف لام میم کا جملہ زبان سے ادا کیجئے 30 نیکیاں اپنے نام اعمال کے اندر لکھوا لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب فرما رہے ہیں 6 مرتبہ آپ کی کیا رائے ہے डेफिनेटली आई विल गो विद گو ود مفتی صاحب यस چلیں جی آپشن سی کو محفوظ کر دیں جی ماشاءاللہ عمران میاں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مدینے کی کھجور میں آنے والی ہے इंशाल्लाह ہاں جی زمزم کا پانی تو پینے والا ہے इंशाल्लाह کعبے کا طواف ہونے لگا ہے इंशाल्लाह سو نیئر یٹ سو فار مفتی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے یہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ جیسے الف لام میم ہے تو یہ الف لام میم میں یہ علم تارا کیفا والا الف لام میم نہیں آئے گا علم تارا الی الذین یہ والا الف لام میم نہیں آئے گا نہیں یہ وہ والا الف لام میم نہیں ہے جی بلکہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں ٹھیک اور حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف کے بعد لام کے اوپر باقاعدہ مد آئے گی ٹھیک اور علم ترا کیفا کے اندر جو آپ فرما رہے ہیں جی وہاں پر علم کا مطلب ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے اور الف لام میم کا کیا مطلب ہے واٹ از دا میننگ الف لام میم جی تو اس کے بارے میں زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ اور راز کے الفاظ ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوگا بہت شکریہ حضرت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 7واں سوال اگر عمران بھائی نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے وہ سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی وہ یہ ہے
ترمذی کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کون سی دو عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی؟ اے حسد اور قتل، بی بخل اور بد اخلاقی، سی جھوٹ اور تکبر، ڈی چغلی اور قطع تعلق۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آڈینس سے پوچھیں گے، روک دیں جی، وقت روک دیں جی، اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں جی۔ سکسٹی 67% کہہ رہے ہیں آپشن ڈی چغلی اور قطع تعلق۔ عمران بھائی تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے، جواب دو۔ قطع تعلق کرنے والوں کا آگے 3 دن تک آپ کسی سے اپنے مسلمان سے ناراض رہیں گے تو مسلمان نہیں رہتے۔ ڈی کو محفوظ کر دیں جی۔ جواب ہم آپ کو دیتے ہیں بریک کے بعد۔ رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام۔ جی ویلکم بیک۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا ترمذی کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کون سی دو عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ عمران بھائی نے مشورہ کیا ہماری شورا سے، تو ان میں سے تقریباً 70% یہ کہہ رہے ہیں کہ چغلی اور قطع تعلق مسلمان میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بھی اسی آپشن کو محفوظ کیا ہے، چیک کروں اللہ کا نام لے کے، دکھائیں جی۔ بخل اور بد اخلاقی یہ دو ایسی عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ دیکھو چغلی تو مسلمان کر سکتا ہے، لیکن ایک تو آدمی ہو بخیل بھی، اوپر سے بد اخلاق بھی ہو، مطلب ایک تو ویسے کنجوس ہیں، ادھر سے اخلاق بھی برے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، تو بخل اور بد اخلاقی۔ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، 10,000 روپے تمہارے ہوئے، اللہ تمہیں خوش رکھے، پہلی منزل تک آپ پہنچ گئے تھے عمران بھائی، آپ کو اللہ خوش رکھے۔ عمران بھائی بہت شکریہ کے ساتھ تشریف لائیے۔ جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ، اور وہی ہمارا سوال جو ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے، وہ سوال یہ ہے، علامہ اقبال کے مصرعے کو صحیح ترتیب دیجئے۔ آپشن اے ہے تیرے ہیں، بی سے وفا، سی تو نے تو ہم، ڈی کی محمد۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی صحیح آپشنز ہیں آپشن ڈی، بی، سی اور اے۔ 3 کنٹیسٹنٹس نے جواب صحیح دیا ہے، اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی عرفان ادریس صاحب۔ عرفان بھائی مبارک ہو، تشریف لائیے ادھر، بہت مبارک ہو آپ کو، آئیے جی۔ عرفان ادریس صاحب مبارک ہو۔ مبارک۔ عرفان بھائی کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل فارم میں IT کنسلٹنٹ ہوں۔ اچھا، 14 سوال کروں گا، دل سے خواہش ہے کہ اللہ آپ کو حج پر لے کے جائے۔ اگر آپ نے 14 کے 14 کے جواب دے دیے، 28 لاکھ روپے اور 2 حج کے ٹکٹ آپ کے ہوئے۔ 7 سوالوں پہ 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ، اور پہلی منزل یعنی 2 سوالوں پر 10,000 روپے آپ کے ہوئے۔ 3 لائف لائنز آپ کے پاس ہیں، شورا سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور
तीसरी लाइफ लाइन जो आपने रफ़ीक का नंबर लिखवाया है। चौथी लाइफ लाइन दोहरी सहूलत 7वें सवाल के बाद शुरू होगी। सही। इरफान भाई तैयार? जी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा की। फिर देख खुदा क्या करता है। पहला सवाल 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए, वो ये है, उन पैगंबर का नाम बताइए जो अल्लाह ताला की कुदरत से एक बड़ी मछली के पेट से जिंदा सलामत बाहर निकल आए थे। ए हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इसको महफूज कर दूं? जी महफूज कर दी। महफूज करें जी इसको। तो कैसे कैसे ख्याल आया इनका? तो पढ़ा हुआ है फिर बहुत। हाँ जी पढ़ा हुआ है। अच्छा, पक्की बात है? जी पक्की बात है। देखें आपका जवाब सही है कि गलत, दिखाइए जी। जी आपका जवाब बिल्कुल सही, मुबारकबाद। पहले सवाल का जवाब आसान था। हाँ, अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। एक रिवायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है उसके लिए अल्लाह एक और रास्ता आसान कर देता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा रास्ता है? ए माली फरावानी का, बी इज़्ज़त व एहतराम का, सी हाफ़ज़े की तेज़ी का, डी जन्नत का। जन्नत का। जन्नत का। डी को जी महफूज कर दूं? जी। डी को, ऑप्शन डी को महफूज करें जी। सही जवाब। अल्लाह आपको मुबारक है। खैर मुबारक। इल्म वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाता है। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है इरफान भाई, 45 सेकंड है जवाब देने के लिए, वो ये है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के अंदर तमाम खराबियां पाई जा सकती हैं सिवाय दो खराबियों के। वो दो खराबियां कौन सी हैं? ए गुस्सा और बेजारी, बी खयानत और झूठ, सी आराम पसंदी और सहूलत तलबी, डी बहसो तकरार। जी वक्त शुरू हो गया है। खयानत और झूठ। खयानत और झूठ। कर दूं इसको? ठीक है। करें जी, महफूज करें ऑप्शन बी को। मुबारक। ये तो मैंने सुना है कि अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। उसने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर उसने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ और खयानत वो एक दूसरे के बहन भाई हैं। चौथा सवाल इरफान भाई तैयार हो जाइए, जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ पर चढ़कर अहले कुरैश को पुकारा था? ए कोहे सफा, बी कोहे मरवा, सी कोहे नूर, डी कोहे रहमत। वक्त शुरू हो चुका है। रोकें जी, वक्त रोक लें। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, यानी हमारे रहबर से मदद लेंगे। हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ये सवाल आ गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ पर चढ़कर अहले कुरैश को पुकारा था? ए कोहे सफा, बी कोहे मरवा, सी कोहे नूर, डी कोहे रहमत। कोहे सफ़ा का तज़करा सीरत की किताबों के अंदर और हदीस की किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है जी। और वही मशहूर और मारूफ वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को जमा करके तौहीद की दावत दी थी और फिर उससे पहले ये पूछा था कि ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आने वाला है, हाँ। जो कुछ ही देर में तुम पर हमला आवर होने वाला है, तो हाँ। क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? हाँ। तो पहले ये सवाल किया था। अच्छा। तो सबसे कहलवाया। उसमें अबू लहब वगैरह भी मौजूद थे, अबू जहल वगैरह भी मौजूद थे और बड़े बड़े सरदारान कुरैश मौजूद थे। ठीक। उन्होंने ये अल्फाज कहे
کہ اگر آپ یہ کہیں گے اور ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم یہ تو کہہ دیں گے ہماری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ۔ کیوں؟ انا جربناک مرارا، ہم نے آپ کے بارے میں کئی دفعہ تجربہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی عقیدہ توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کو پکارنے کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس پر چونکہ ان کے عقیدے پر چوٹ پڑ رہی تھی، ان کے نظریے پہ چوٹ پڑ رہی تھی، تو یہاں آ کر کے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ کیا رائے ہے پیارے مفتی صاحب کے؟ محفوظ کریں جی آپشن اے کو، کوہ صفا۔ صحیح جواب بریک کے بعد۔ رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ میں نے اپنے بھائی سے بریک سے پہلے یہ سوال کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا تھا؟ میرے بھائی نے ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مشورہ کیا اور آپشن اے کو آپ نے محفوظ کرایا ہے، کوہ صفا کو۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ اللہ اکبر۔ میں اصل میں ترنم کی لائن کا آدمی ہوں، تو مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوہ صفا پر جانے اور جو تقریر کی تھی اس پہ کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اشعار لکھے ہیں، تو میں ترنم سے سناؤں آپ کو؟ بالکل، بہت اچھا۔ اور 20,000 روپے بھی ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال، وہی 45 سیکنڈ جو آپ کی طرف آنے والا ہے، وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ اے مدینہ منورہ، بی طائف، سی مکہ مکرمہ، ڈی بیت المقدس۔ جی پیارے بھائی، وقت شروع ہو چکا ہے، مکہ مکرمہ۔ کر دوں اس کو؟ دیکھیں پھر، تیار ہو؟ دکھائیے جی۔
اللہ آپ کو مبارک کرے. 2 سوال رہ گئے. عمرہ کیا پہلے؟ کب کیا؟ حج بھی کر لیا؟ مبارک ہو. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے؟ حرم کی یادیں آ رہی ہیں. حرم کی یادیں آ رہی ہیں. اللہ پاک لے جائے ہم سب کو. چھٹا سوال جو آپ کے پاس آنے والا ہے وہ یہ ہے، حرمین شریفین میں تراویح کی کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ اے 8 رکعتیں، بی 12 رکعتیں، سی 16 رکعتیں، ڈی 20 رکعتیں. 20 رکعت. ایسے تو نہیں بول رہے؟ نہیں سر، پڑھی ہوئی ہے. پڑھا پیچھے؟ اللہ اکبر. یار میں نے اب تک رمضان المبارک کا عمرہ نہیں کیا، اور جو رمضان المبارک کا عمرہ کر لے وہ ایسے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کر لیا. کریں جی آپشن ڈی کو محفوظ کریں. دکھائیے. جس رفتار سے بھائی عرفان صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ. عرفان بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یہ تو وہاں جانے لگے ہو تم. اللہ کرے. ہاں جی چلو جی. 7واں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے، آپ کے پاس ابھی 2 لائف لائنز موجود ہیں. اگر اس سوال کا آپ نے جواب دیا تو 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. وہ میرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، سفر معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کا تحفہ لے کر آئے؟ ہو لگتا ہے تمہاری مسکراہٹ کہ تم تو آپشن دیکھے بغیر ہی تم جواب دے دو گے. اے حج کا تحفہ، بی روزے کا تحفہ، سی نماز کا تحفہ، ڈی زکوٰۃ کا تحفہ. جواب دو عرفان. نماز کا تحفہ. آپشن سی کو محفوظ کر دوں؟ کر دیں سر. سوچ لو. سوچ لیا سر. پکی بات ہے. اللہ اکبر. ہاں جی اللہ. کریں جی آپشن سی کو محفوظ کریں. ابھی نہیں دکھاتے، بریک کے بعد دکھائیں گے. رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام. جی بریک کے بعد خوش آمدید. سفر معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کا تحفہ لے کر آئے؟ 4 آپشنز، اور بھائی عرفان ادریس صاحب فرما رہے ہیں نماز کا تحفہ. دکھائیے جی بھائی صاحب کا جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. جواب صحیح ہے اور آپ کو بہت 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 مبارک. 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ عرفان ادریس صاحب آپ کے ہوئے. اللہ آپ کو مبارک کرے. خیر مبارک. خیر مبارک. ہاں اپنی حافظہ بیوی کو لے کر جاؤ. انشاءاللہ. لیکن یہاں کیوں؟ آگے چلتے ہیں. تیار ہو؟ جی سر. کہو تو یہ پیسے اور ٹکٹ دے دوں. نہیں آگے چلیں. آرام سے گھر جاؤ. کیوں اتنا تردد کرتے ہو؟ جاؤ گے آگے. ہاں پکی بات ہے. انشاءاللہ. اب آپ کے پاس ایک سہولت اور آ گئی، وہ کہلاتی ہے دوہری سہولت. ٹھیک ہے. یہ لائف لائن ایسے ہے کہ آپ مجھے پہلے بتائیں گے کہ جنید بھائی میں دوہری سہولت استعمال کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے ہوگی کہ 4 آپشنز میں سے آپ ایک جواب دیں گے. وہ جواب اگر غلط ہوا تو آپ کے پاس دوسری جواب دینے کا بھی آپشن ہوگا. یہ آپ کی دوہری سہولت ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی عرفان ادریس صاحب وہ یہ ہے، ان میں سے کس خرابی کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے؟ اے حسد و بغض، بی منافقت کو، سی حقارت کو، ڈی دنیا کی محبت کو. وقت کی قید کوئی نہیں. دوہری سہولت. دوہری سہولت بھائی ہمارے دوہری سہولت استعمال کریں گے. پہلا کون سا آپشن؟ دنیا کی محبت اور حسد. پہلے دنیا کی محبت کو کروں. دنیا کی محبت کو محفوظ کریں جی. اگر یہ جواب صحیح نکلا تو کتنا افسوس ہوگا تو کہ تیری دوہری سہولت گئی. ہاں جی دیکھوں؟ دکھائیں جی. میرا دل کہہ رہا تھا تو نے صحیح جواب دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے 8 سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں. اگلا سوال جو آپ کا انتظار کر رہا ہے بھائی عرفان ادریس صاحب وہ یہ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کس چیز کی تلاش میں سرگرداں تھے؟ اے پانی کی تلاش، بی کھانے کی تلاش، سی سائے کی تلاش، ڈی آگ کی تلاش۔ آگ کی تلاش۔ ہاں آگ کی تلاش۔ کر دوں محفوظ اس کو؟ رفیق سے رفیق سے پوچھو گے؟ جی۔ اچھا ملائیں جی ان کے رفیق کو۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں پروگرام الف لام میم سے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر۔ میں آپ کو حوالے کرنے لگا ہوں بھائی عرفان ادریس صاحب کے۔ یہ آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ کو 4 آپشنز بتائیں گے، آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں، پوچھو میرے پیارے۔ ظفر یہ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کس چیز کی تلاش میں سرگردہ تھے؟ پانی کی تلاش، کھانے کی تلاش، آگ کی تلاش یا سائے کی تلاش؟ سائے کی تلاش۔ یہ کنفرم نہیں ہے، سائے کی۔ کنفرم نہیں ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ ان کا آپشن رہتا ہے، آپس جون سی بات ہے، کنفرم یہ بھی نہیں ہے۔ ان سے کر لیتے ہیں۔ ان سے پوچھنا ہے۔ اپنے پولنگ پیڈز پکڑ لیں جی اور میرے بھائی کو مشورہ دیں۔ سیونٹی 1% کہہ رہے ہیں آگ کی تلاش۔ کر دوں اس کو محفوظ کر دوں؟ آپشن ڈی کو محفوظ کر دیں جی۔ ارے آپ آگ کی تلاش میں تھے۔ 9 سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤں آپ، 10ویں سوال کا جواب اگر تمہیں نہ آیا تو تم نے مجھے کہا جنید بھائی میں کوئٹ کرتا ہوں، 1.5 لاکھ روپے تمہارے ہوئے اور عمرے کے 2 ٹکٹ تمہارے ہوئے۔ تو اب سوچ سمجھ کے چلو۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح، دھیان سے۔ جی۔ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی عرفان ادریس صاحب، وہ یہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرے۔ اے جھوٹی قسم کھائے، بی جو کچھ سنے اسے بیان کر دے، سی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے، ڈی منافقت کرے۔ جو کچھ سنے سے بیان کر دیں۔ کر دوں اس کو محفوظ؟ محفوظ کر دیں۔ سوچ لو، محفوظ کریں آپشن بی کو، دکھائیں جی۔ یہ تو سنا ہوتا تم نے، مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس وقت 2.5 لاکھ روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے ہیں، بشرطے کہ آپ اس وقت دستبردار ہو جائیں۔ بول کر دوں دستبردار؟ نہیں ابھی نہیں، پکی بات ہے؟ آگے چلیں۔ جوش سے نہیں، نہیں ہوش سے۔ آگے سوال دیکھیں۔ آگے سوال دیکھیں، یہ صحیح بات ہے۔ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے مشہور سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ دوسرے کون سے پیغمبر تھے؟ آپشن اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت خضر علیہ السلام، سی حضرت بن ماقوسہ علیہ السلام، ڈی حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ کر دوں اس کو؟ کر دیں۔ محفوظ کریں آپشن بی کو۔ دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ پاک لے لے آپ کو۔ 12واں سوال، 7 لاکھ روپے ہو جائیں گے آپ کے اگر جیت گئے تو، اور 2 عمرے کے ٹکٹ ویسے ہی۔ اگلا سوال یہ ہے، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 22 فروری سے 28 فروری تک کس سنہ عیسوی میں لاہور میں منعقد کی گئی؟ آپشن اے 1917، آپشن بی 1972، آپشن سی 1973، آپشن ڈی 1974۔ کوئٹ کرتے ہو؟ کافی ہے سر، کافی ہو گیا؟ کافی، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، لالچ بری بلا ہے۔ بالکل۔ 3.5 لاکھ روپے تمہارے ہوئے اور عمرے کے ٹکٹ۔ عمرے کے 2 ٹکٹ تمہارے ہوئے۔
اگر جواب دیتے تو کیا دیتے؟ 74. اگر جواب دیتے تو 74 دیتے؟ دکھائیں جی. عرفان ادریس صاحب، واللہ میں نے بہت انجوائے کیا تمہارے ساتھ، جزاک اللہ. بہت مزہ آیا. دل سے میری خواہش تھی کہ آپ اس سال حج پہ جاتے، اور لیکن من جانب اللہ، اللہ پاک آپ کو ویسے لے جائیں. آسانی فرمائے. 3.5 لاکھ روپے آپ کے ہوئے. اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کرے، قبول فرمائیے. اور جب عمرے پر جائیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت مبارک، بہت مبارک. تشریف لائیے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہے. رمضان کی برکتیں شروع ہیں. ہر نیکی 70 گنا زیادہ ہے. نفل پڑھیں گے تو سنت کا ثواب، سنت پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب. رمضان المبارک سے آپ ہمیں روز دیکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.